अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, तस्वीर, तहरीर और गुफ्तगू पर पाबंदी, मुकदमात दर मुकदमात, रद्द अमल में सोशल मीडिया का बेबाक इस्तेमाल, बराह रास्त नाम। ये खुली जंग है जिसका आगाज 22 अप्रैल 2022 को हुआ और इसकी पीक 9 मई को हुई। अदालतें कई मुकदमात में अदम सबूतों की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं को बरी कर चुकी हैं, मगर नए मुकदमात का इंदराज भी उसी शदोमत से जारी है। आज पंजाब पुलिस ने 9 मई में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी और हवालगी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मरासला अरसाल कर दिया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक 9 मई के वाकयात में मुलव्विस 99 इश्तिहारियों की लोकेशन ट्रेस कर ली गई हैं। इश्तिहारी मुलजिमान खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश हैं। पुलिस के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लेने वालों में मियां असलम बेग, हमाद अजहर समेत मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए फहरिस्त खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भेज दी गई है। पुलिस का कहना है कि 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा से इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के दौरान बारहा रेजिस्टेंस और मजामत के इम्कानात हैं। 2 रोज कबल पंजाब पुलिस ने सानहे 9 मई के इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन का फैसला करते हुए केपी पुलिस से राब्ता किया और फिर ताज्जुब ये हमें दिखाई दिया कि एक फरीक कायम है कि 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, लेकिन दूसरा फरीक तहरीक इंसाफ खुद है जो आग से खेलने का शौक लिए बैठी है। सोशल मीडिया से जबानी कलामी गुफ्तगू तक, एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो दूसरी जानिब बातों के स्ट्रेट फायर हैं। अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला के मनसब पर बैठे हैं, जो कभी लोड शेडिंग होने पर वापडा के दफ्तर पर चढ़ दौड़ने की धमकी लगाते हैं, कभी इमरान खान को जेल से रिहा करके हुकूमत को घर भेजने और कब्जा करने के दावे करते हैं, करप्शन करने वाले अफसर का सर फाड़ देने का इरादा जाहिर करते हैं, तो कभी गवर्नर को ताले लगाने का ऐलान करते हैं। और आज हिज़्ब रिवायत अली अमीन गंडापुर एक बार फिर गंडासा लेकर मीडिया पर आए और 9 मई से मुतल्लिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर जबानी हमले किए। गवर्नर की हैसियत क्या है? किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। इंसान तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। जिस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में बर्दाश्त कर रहा हूँ। रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम, वो तेरे बाप का काम है 9 मई पे। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना है। तू कौन है 9 मई पे नाम लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा, फिर बैठा होगा रोड के ऊपर। तहरीक इंसाफ का ये तजब्जुब समझ से बालातर है। 9 मई की जिस छाप के साथ वो सियासत के गर्दाब में उलझी है, वही कैफियत जमात की सफ़ों में आज भी बराबर तारी है। नाज़रीन, एक तरफ सोशल मीडिया का बेबाक इस्तेमाल है तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात का भी बराबर उम्मीद जो है वो जाहिर की जा रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी का ये कहना है कि मुज़ाकरात करें, बिल्कुल सही मशवरा है, लेकिन किससे मुज़ाकरात करें? बात होगी तो फिर घर के मालिक से होगी, माली या बाहर खड़े ठेले वाले से नहीं होगी। अच्छा, इस घर का मालिक कौन है? अच्छा, मैं बाहर माली से अगर बात करूंगा कि मुझे किराए पे चाहिए तो ये बता देगा यार मालिक से बात, चौकीदार से कर लूं। चौकीदार अगर इस घर का मालिक है तो वो बात कर ले, अगर उसने कब्जा किया हुआ है तो वो बात कर ले। मगर सुनो ना, बात सोच लो, तो बात किससे करोगे? ठेले पर जो माल बेच रहा है उससे बात करोगे, दूसरी जगह जाकर कहोगे कि ठेले पर मुझे 2 केले चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि स्टेक होल्डर्स से बात करनी है, नॉन स्टेक होल्डर्स से नहीं। गुस्सा नफरत खत्म करें और दरगुजर से काम लिया जाए। इमरान खान के आजाद होने पर खतरे का खौफ निकाल दें। वो कह चुके हैं कि आजाद होकर दरगुजर से काम लेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने आज बता दिया है कि अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। नए मुकदमात भी कायम हो रहे हैं, सुना गद्दारी का मुकदमा भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, नए मुकदमात भी कायम होंगे। मेरा तो ख्याल है कि सियासी कशीदगी ये बढ़ चुकी है, तो अब इसमें डायलॉग का रास्ता जो है, मुझे तो लगता है कि शायद वो रास्ता अब मुमकिन नहीं रहा। जितनी गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे साहिबान कर रहे हैं, वो उसे खुश करने के लिए कर रहे हैं इमरान खान साहब को। तो मामला ये है कि फिर जब ये डायलॉग का रास्ता नहीं होगा तो दूसरा रास्ता तो फिर तसादम का है, फिर तो जिससे जो हो सकेगा वो करेगा। अगर ये उसे उठा के गवर्नर को बाहर फेंक सकता है तो फिर इसे भी फेंका जा सकता है। तहरीक इंसाफ की सालिम हिकमत अमली कई तजादात का शिकार है। क्या इस खुली जंग में मुज़ाकरात की कोई ऑप्शन बची भी है? इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी मुतनाज़े ट्वीट के गिर्द कंट्रोवर्सी अभी थमी नहीं थी कि तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से बराह रास्त फौजी कमान का नाम लेकर 2 और पोस्टें शेयर कर दी गई हैं कि जिनमें इल्जामात कानून की खिलाफ वर्जी के, आइन की मोतली के, जमहूरियत के पटरी से उतर जाने के, इंसानी हकूक को खत्म कर दिए जाने के, तकरीर की आजादी के मिटने के, अखलाकियात की बेहुरमती के, मुईशत के अपाज हो जाने के, फैशिज्म के बेलगाम होने के और हुकूमत का नाजायज होने के हैं।
اب اس کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے امریکہ سے کنٹرول ہونے والے اکاؤنٹس یا تو تحریک انصاف کے عادت کی عشیرباد سے آپریٹ ہو رہے ہیں یا پھر ان پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے، اور ان پوسٹوں کے بعد یقیناً تحریک انصاف کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ سوشل میڈیا کی جو کہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اور پاور تھی، اب وہی سب سے بڑی لائبلٹی بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ 26 مئی کو عمران خان کے اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر کی گئی کہ جس کے بعد ایف آئی اے کی جانب سے عمران خان کو نوٹس بھیجا گیا، مگر انہوں نے وکلا سے بات کیے بغیر نوٹس کا جواب دینے سے انکار کر دیا، اور پھر 1 جون کو ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان، جنرل سیکرٹری عمر ایوب اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا۔ نوٹس کے متن کے مطابق عمران خان کے اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، اور اشتعال انگیزی سے عوام کو قانون ہاتھ میں لینے پر بھی اکسایا جا سکتا ہے۔ نوٹس کے بعد آج گوہر خان اور رؤف حسن ایف آئی اے میں پیش ہوئے اور بیان قلم بند کروایا کہ جس کے بعد دونوں رہنماؤں کو 21 سوالوں پر مشتمل کوسچنیئر تھما دیا گیا۔ ایف آئی اے کی طرف سے رؤف حسن سے 4 اور بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے تک تفتیش جاری رہی، جس کے بعد 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا۔ ایف آئی اے سوال نامے میں یہ پوچھا گیا کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کی غیر موجودگی میں کون چلاتا ہے، بانی تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں کس کی اجازت سے مواد اپلوڈ ہوتا ہے، متنازع ٹویٹ کس کی اجازت سے اپلوڈ کیا گیا تھا، متنازع ٹویٹ کو ابھی تک ڈیلیٹ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں، جبکہ عمر ایوب نے ایف آئی اے نوٹس کے معاملے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے اور عدالت کے روبرو چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایف آئی اے سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی کاپی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تینوں رہنماؤں کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے نوٹس کو چیلنج کرتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر کی جانے والی پوسٹ کا مقصد قومی مکالمے، قومی ڈیبیٹ کی حوصلہ افزائی اور ملک کو جاری بحران سے نکالنا ہے۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ آپ نے کون سی کمپلینٹ چیلنج کی ہے، جس پر وکیل نیاز اللہ نیازی نے عدالت کو یہ بتایا کہ 29 مئی کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے نوٹس بھیجا گیا، ایف آئی اے نے انکوائری کرنے کے لیے بلایا ہے لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا کہ ان کو انکوائری جوائن کرنے سے کوئی مسئلہ ہے، یہ جو بھی اکاؤنٹ ہے کیا درخواست گزار ہینڈل کرتا ہے، جس پر وکیل نے وضاحت کی کہ نہیں، وہ اس کو ہینڈل نہیں کرتے، کہ جس کے جواب میں جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ اکاؤنٹ کو آپریٹ نہیں کر رہے تو یہی کہیں گے میں آپریٹ نہیں کر رہا، جس پر وکیل نے کہا کہ کمپلینٹ کا لدم قرار دینے کے نقطے پر بات نہیں کروں گا، میں صرف نوٹس کی حد تک بات کروں گا، جس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ پٹیشن پر نمبر لگ کر آ جائے پھر آرڈر کرتے ہیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے ایف آئی اے کو بیرسٹر گوہر رؤف حسن کے خلاف کارروائی سے روک دیا اور ساتھ ہی کیس کو 25 جون 2024 کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے متنازع ٹویٹ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر سوشل میڈیا سے متعلق پارٹی پالیسی بنانے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بیانات تصدیق کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پالیسی کے مندرجات پر عمران خان کو بریفنگ بھی دی جائے گی اور پارٹی اور مرکزی قیادت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کا میکنزم بنایا جائے گا۔ اور اب سے کچھ دیر قبل کاشف عباسی کے شو میں رؤف حسن نے انکشاف کیا کہ سوشل میڈیا ٹیم زمینی حقائق سے رابطہ منقطع کر چکی ہے، یعنی کہ ترجمان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا رابطہ اور زمینی حقائق سے اس کی انڈرسٹینڈنگ منقطع ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے سوشل میڈیا پالیسی جاری کرنا یقیناً ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف مشکل میں ہے، کیونکہ ٹویٹر قوانین کے تحت کوئی دوسرا شخص کسی کا اکاؤنٹ استعمال نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ثابت ہو جائے تو اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ مگر رؤف حسن اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہیں اور ان کا اکاؤنٹ امریکہ سے چلایا جا رہا ہے۔ کون اس وقت انکوائر کرنا پڑے گا، بیکاز سوشل میڈیا میں ہینڈل نہیں کرتا۔ لیکن آپ کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز نے تو اس کو ری ٹویٹ کیا وہ ان کی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہوگا، اپنا پرسنل ان کی میں جانتا ہوں سر کہ آپ کے سوشل میڈیا جو ٹیم ہے وہ لوگوں کو فون کر کے ایم این ایز کو کہتے رہی کہ اس کو ری ٹویٹ کریں، سو سوشل میڈیا ٹیم تو کر رہی تھی یہ کام۔ دیکھیے سوشل میڈیا ٹیم اگر یہ کر رہی تھی تو آبویسلی کر رہی تھی، اگر آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ میں ذاتی طور کے اوپر آپ کو پتا کہ میں سوشل میڈیا میری ایمبٹ میں آتا ہی نہیں ہے، so I don't handle it, so that's an independent unit, جو کہ پاکستان کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے، اور یہ لگتا ہے آپ کو ڈیلیٹ ہو جائے گی اگلے سال، تو میں اس کو دیکھیں گے، اگر ہے آبجیکشنیبل تو I'll discuss it with the social media team جو امریکہ میں بیٹھتے ہیں، جو ان کا ہیڈ ہے، اس سے میں بات کروں گا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پارٹی کے سینئر رہنما اور سینیٹر اون عباس بپی موجود ہیں۔ بپی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ اگر گھر کے موجودہ مالک سے بات ہو گئی تو تحریک انصاف یہ غیر جمہوری چھاپ اپنے دامن سے کبھی نہیں دھو پائے گی، لیکن آپ پھر بھی اسی بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ گھر کے اصل مالک سے بات کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو تھوڑا سا
سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آج سے 4 دن پہلے اچانک ایک خبر چلی ٹی وی کے اوپر کہ وزیر اعظم شہباز شریف طرف سے اعلان ہے کہ 15 روپے ڈیزل کی یا پیٹرول کی پرائسز کم کر دی. آدھے گھنٹے بعد اچانک پتہ لگا کہ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم میں تکرار ہوئی اور وزیر خزانہ جو ہے نا ان کا جو حکم تھا وہ صادر فائنل ہو گیا اور وہ 15 روپے کی بجائے 3 روپے کر دیا گیا. ایک سوال بنتا ہے کہ جس حکومت کے اپنے اختیار میں وزیر خزانہ نہ ہو جو کہ اس کو تحفے میں یا جہیز میں ان لیو آف کارٹیسی دیا گیا ہو یا وزیر داخلہ جن کو دیا گیا اور جن کے پاس یہ اختیار تک نہ ہو کہ پیٹرول کی پرائسز کتنی بڑھانی ہے. سر میں آپ کی بات مان لیتی ہوں, اگر میں آپ کی ہر بات مان لوں, سن لیجئے سر, سمجھ گئی, یہ سبق ہمیں بھی حفظ ہو گیا ہے, مگر بپی صاحب اگر میں آپ کی پوری بات مان لوں تو مجھے بتائیے گا کہ اس مداخلت کے سلسلے کو اور اصل مارک کو درگزر کرنے کے سلسلے کو اگر مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے رد کرنا ہے سر تو سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھیے نا, نہ کہ اگر آپ انہی سے بات کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کے مطابق اصل مالک نہیں ہے لیکن قبضہ کیے بیٹھے ہیں, تو سر پھر تو آپ کی صرف آرزو ایک اور ایک ہی ہے اور وہ اقتدار تک پہنچنے کی ہے, عارضی اقتدار. لیٹ می ریمائنڈ یو ایک چیز بتائیں, ہمارے ساتھ تو یہ جو ہاتھ ہوا ہے وہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہم تو پہلے حکومت 90 کی دہائی میں حکومت نہیں کر چکے. ان کے ساتھ یہ چوتھی دفعہ, اگر یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ 18 میں ان کے ساتھ ہوا تھا تو تیسری یا چوتھی دفعہ ہوا ہوگا. میرے خیال میں انہوں نے لیسنز دے ہیو لرنڈ اٹ مچ مور بیٹر وے, جس طرح ہم نے وی لرن دی ہارڈ وے فار دا فرسٹ ٹائم. تو یہ 3 دفعہ سبق سیکھ چکے تھے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ٹائم تھا کہ یہ بات کر رہے ہیں, اس وقت وہ بینیفیشری ہیں, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہمارے انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن کسی سیانے نے کہا تھا نا وائز مین لرنز فرام دی ادرز مسٹیکس. میں ایک سوال چاہتا ہوں, کیا پولیٹیکل ٹاک شو کی حد تک رات کو ایک بات کیا دینا کہ جی ہم سے بات کریں, آپ پولیٹیکل فورسز سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا لگتا ہے بیکاز ہم ایک سو کالڈ جمہوریت میں, لیکن آپ اور میں جانتے ہیں کہ سو کالڈ جمہوریت کو وہ کون سی پاورز ہیں جو چلا رہی ہیں. اگر ان کی اجازت نہ ہو تو یہ جو لوگ اسلام آباد یا لاہور میں بیٹھے ہیں جو نہ اپنی مرضی کا آئی جی پنجاب لگا سکتا, نہ چیف سیکرٹری پنجاب, نہ آئی جی اسلام آباد لگا, نہ ڈی جی ایف آئی لگا سکتا ہے. مطلب محسن نقوی ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر کہ آئی جی اسلام آباد میری مرضی کا, ڈی جی ایف آئی میری مرضی کا, آئی جی پھر سر آپ محسن نقوی کے ہاتھ مضبوط کریں گے نا اسی سے گفتگو شنید کر کے, نہ کہ اپنے ہی کمزور سیاسی سٹیک ہولڈرز, کمزور ہی صحیح, پلانٹڈ ہی صحیح, انہی سے بات کرنے سے کہ آپ کا نظام درست ہو. اسی لیے سر یہ عارضی اقتدار کی آرزو ہے. صرف اگر آپ نے سسٹم کی درستگی کی طرف جانا ہے تو رد کر دیجئے اسے, مل بیٹھیے. بہرحال اب تو شاید اس کا بھی دروازہ بند ہو گیا. رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ آج بات کہی ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے, اب آپ سے بات کرنے کو وہ بھی دلچسپی نہیں رکھتے. ایگزیکٹلی ایک ہفتہ پہلے میں نے رانا صاحب کے ساتھ اسی حامد میر صاحب کے ساتھ ٹاک شو کیا تھا پچھلے ٹیوزڈے کو, اور ایگزیکٹلی اس وقت رانا صاحب نے کہا ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, ہمیں ڈیل کرنی چاہیے, ہمیں بات کرنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو. میرے خیال میں ایک ہفتوں کو شاید ان کو بھی انہوں نے ری ٹیون کر دیا اور آج انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, ان میں سے جو پاور ایون ان اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے اس میں سے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ انہیں شاید پی ٹی آئی سے کہیں بات کریں, اس کو بھی ہفتے 10 دن اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. سو یہ جو گفتگو ہے رات کو گڈی گڈی کھیلنے والی, اس میں سے پوری پولیٹیکل آپ دیکھ لیں ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ایک شخص بولنا شروع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میری بڑی اچھی سوچ ہے تو ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ ایک ہفتے تک اس کی بار بار ٹاک شوز پہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکر چلتے ہیں, ہفتے بعد اچانک جب پیچھے سے وہ ٹائٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگلے دن وہ بیک آف کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, سنجیدگی ادھر بھی نہیں ہے, میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتی ہوں اون عباس بپی صاحب, مگر مجھے یہ فرمائی دیجیے گا کہ اب یہ ایک کی سنجیدگی نہیں ہے, دوسرا آپ کو گھر سے بے دخل کر چکا ہے, بڑے واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ آپ سے گفتگو شنید کے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اب آپ کی اسٹریٹجی کیا دکھائی دے رہی ہے سر, کہ آپ نے ہیڈ آن ٹیک آن کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ ابھی آپ سے ایک ٹویٹ نگلی نہیں گئی, نہ اگلی گئی ہے نہ نگلی گئی ہے, اس کے اوپر ایف آئی اے کی چھاپ لگ رہی ہے, اور آپ نے 2 اور ٹویٹس اور ڈال دی ہیں سر, اور وہ بھی براہ راست فوجی کمان کا نام لے لے کر. سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از یور اسٹریٹجی ہے. ایک عرض ہے ویسے آپ سے, ویری سمپل, ہمارے پاس وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. ٹھیک ہے, خان صاحب جیل میں, اور جس قسم کے کیسز میں جیل ہیں, یعنی کہ اس وقت خان صاحب جیل عدت کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں, باقی سارے توشہ خانہ ختم, سائفر ختم, 9 مئی کے آپ 200 یا 2000 کیس بنا لیں, ہمیں اندازہ ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے. اس وقت خان صاحب عدت کی کیس بیٹھے, ہماری تمام لیڈرشپ جیل میں, ہماری میجورٹی آف دی لیڈرشپ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے یا چھپی ہوئی ہے یا لاہور اڈیال اپنا کوٹ لکھپت میں, وی ہیو نتھنگ ٹو لوز ایٹ آل. ٹھیک, سو آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بائی دا وے, اگر اس وقت ریاست سمجھتی ہے کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ پا رہا, ویری فلیگلی یہ کہنا کہ جی $75 ارب آ جائے گا یا یو اے $10 ارب دے دے گا اور پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہو پا رہے. پاکستان کی عوام ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اکانومی اتنے بڑے ٹرم آئل میں ہے کہ ایک فالس ہمیں پکچر دکھائی گئی پاکستان بڑا گروتھ کرنے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام آر نو وے ٹو بی فاؤنڈ. ایک کاروبار پاکستان میں ذمہ دار سے لے کے صنعتکار, نتھنگ از ورکنگ جسٹ بیکاز
there is no political stability. جو لوگ اس وقت طاقت میں بیٹھے ہیں نہ ایتھیکل ویلیو ہے ان کے پاس سٹینڈ کرنے کی، نہ ایتھیکل مینڈیٹ ہے. آئی کین شو یو، جب میں سینٹ میں جاتا ہوں نا، میں پنجاب اسمبلی چلا گیا، وہاں پہ ایم پی ایز نون لیگ کے آگے میرے کرنے لگے یار بھائی جان اس کا کام کا کوئی مسئلے کا حل نکالو، اور یقین کریں وہ ڈپریشن میں تھے. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگی ہو کیا رہا ہے. وہ کہتے ہیں مریم ہماری بات نہیں سنتی. جب میں سینٹ میں جاتا ہوں میرے سینیٹرز جو ہیں ٹریلی بینچز والے وہ آہستہ سے ہماری گیلری میں آتے ہیں، یار کوئی مذاکرات کا رستہ بناؤ، کوئی چیزیں اس طرح چیزیں چل، نتھنگ از ورکنگ. لیکن خوف اتنا ہے کہ جو بات کرتا ہے وہ دوسرے کو نہیں بتانے دیتا. یہ نہ کوئی بتا دے کہ جی یہ بیٹھے وہاں پی ٹی آئی کے سینیٹر سے بات کر رہے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ نتھنگ. اگر ریاست سمجھتی ہے عمران خان سے بات کیے بغیر یا تحریک انصاف سے بات کیے بغیر they can move on with the country, let it be like it, but I don't see it working at all. یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ نہ کسی کو کسی پہ. سر مجھے بات بتائیے، سر میاں صاحب نے 2019 میں تقریر کی اور نام لے کے للکارا، حاضر سروس جنرلوں کو للکارا اور بہت چارج شیٹ کیا، لیکن شہباز شریف صاحب نے دروازہ کھلا رکھا. سیاست دروازے کھلے رکھنے کی بھی بات ہے، فلیکسیبلٹی کی بھی بات ہے، منہ پہ دروازہ بند کرنے کی نہ کہ سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیوار ہے آپ کے سامنے اور آپ اس پہ سر مار مار کے اپنے آپ کو ہی زخمی کر رہے ہیں. ایسی ٹویٹس کر کے پہلی والی ٹویٹ اتاری نہیں گئی، 2 اور نئی ٹویٹس آپ نے داغ دی. آپ کی مشکلات میں تو اضافہ ہوتا دکھ رہا ہے سر. سو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں، مگر سر مجھے یہ بتائیے اگر آپ کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تو عوام کے پاس تو کھونے کو بہت کچھ ہے نا سر. I understand that. آپ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کھیل سکتی، اور یہ ان کی اسٹریٹجی تھی 2016 سے لے کے 22 تک. آپ یہ 6 سالوں میں مریم بی بی کا سٹانس اور شہباز شریف کے سٹانس کو ویچ کر رہے ہیں. آپ نواز شریف کی تقریریں دیکھ لیں اور شہباز شریف تقریریں، اٹ واز پارٹ آف دا پلان کہ ہم پھڑکائیں گے اور تم نے جب گڈ کاپ بن جائے، اور الٹیمیٹلی دیٹ پلان ورکڈ. یہ میں نہیں کہہ رہا، سیاسی طور پہ بہت زیادہ انہوں نے کمال قسم کی پالیسی کے لی، آل دو اس میں سب سے بڑا لوزر خود نواز شریف صاحب نکل آئے، لیکن پلان تھا. بٹ نیور ایکسپیکٹ کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی either we are there or we're not there. ہماری جو چیز ہے اس وقت، اچھا ویری فرینکلی خان صاحب نے آج سے 2 ہفتے پہلے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھی میں پاکستان کے ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، میں اس وقت چیف آف دا آرمی اسٹاف سے بات کرنے کو تیار ہوں اور میں ان کو لیٹر لکھنے کو تیار ہوں. انہوں نے اس میں کشمیر کے جو ایشوز تھے جو کہ آزاد کشمیر اس کا حوالہ دیا، بلوچستان کے فیڈریشن یونٹ کے حوالے سے حوالہ دیا، اور بھی بہت سارے ایشوز پہ بات کی کہ کیونکہ پاکستان از ایٹ ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ چیزیں could be dicey for it, so I'm willing to talk. Nobody responded. So اگر اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے. سر یہ بتائیے گا آپ کہ اب پنجاب کی پولیس نے کے پی پولیس کو لکھ دیا ہے جو روپوش ہوئے ہوئے رہنما ہیں ان کو ڈھونڈنے، گرفتار کرنے، واپس لانے کی بات کی گئی ہے. دے نو دے لوکیشنز، ان کی لوکیشنز بھی ٹریس کر لی گئی ہیں. آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ آف یا کوئی مزاحمت یا کوئی بہت زیادہ خطرہ تو نہیں محسوس کر رہے؟ ویری فرینکلی آپ یہ بتائیے پچھلے 1 سال سے ان کو ان کی لوکیشنز کا پتہ نہیں تھا، یہ لوگ کہاں پہ ہیں. ان کو یہ نہیں پتا آج سے 2 مہینے پہلے حماد اظہر جو ہے پشاور ہائی کورٹ گئے تھے، یا میاں اسلام اقبال پشاور ہائی کورٹ گئے تھے. دے نو ویئر ایگزیکٹلی دے آر. سو راداری ضمانت لے لیتے ہیں نا سر. اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ کہ اس وقت نا آئی واش چاہیے ہوتا ہے. جب کبھی انہوں نے اپنی نااہلی چھپانی ہو، یا جب کبھی ان کو لگے کہ عمران خان کو شاید کہیں سے سپیس مل رہی ہے یا کوئی نہ کوئی لیڈرشپ آگے جو ہے نا جیل سے باہر ہے، اس وقت 9 مئی کا ایک اچانک سے وہ جیب سے وہ پسوڑی سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ہمیں 99 لوگوں کو پتہ لگ گیا. Do you really think کہ پاکستان کے سارے مسائل 9 مئی اور ان چھپے لوگوں کی وجہ سے، میاں اسلم یا حماد اظہر کو پکڑنے کی وجہ سے آپ پنجاب کی جو نااہلی ہے اس کو چھپا سکتے ہیں؟ اٹ از جسٹ ٹو کریٹ دیٹ خوف. پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے جی خان صاحب نے پاکستان کیا دیا، میں نے کہا شعور دیا، وہ سوچ دی ہے جو سوال کرتی ہے. چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان کا بڑا پرابلم کیا ہے، پاکستان کے مسائل کی ساری چیز کہاں کھڑی ہوتی ہے. 47 سے لے کے 2024 8 فروری تک یو اسٹارٹ نیمنگ the thing and you'll find it کہ چیزیں کہاں پہ غلط جا رہی ہیں. لیکن جسٹ بیکاز آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو مسائل کا حل نہیں ہوگا. اور آپ کو سارا لگتا ہے کیونکہ the problem lies with عمران خان اور وہ کیونکہ فرنٹ فوٹ پہ کھیلتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے کیونکہ خان صاحب نے یہ کر دیا، یہ خان صاحب نے یہ کر دیا. اچھا سر اب گزشتہ ہفتے ایف آئی اے کی ٹیم خان صاحب کے پاس بھی گئی. اب سر 9 ہو گیا، میں بتا رہی ہوں سے پیچھے 1 سال جاتے ہیں. ڈونٹ یو سی کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا، ہی واز آلموسٹ، مطلب اللہ معاف کرے انہوں نے حیاتی رکھے، ہی واز آلموسٹ مرڈرڈ. اس سے پہلے جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا، کیا ہم سارے اریسٹ نہیں ہو رہے تھے؟ میں نے اس لیے کہا سر یہ 22 اپریل کو کہانی شروع ہوتی ہے، اس کا کلائمیکس ہوتا ہے 9 مئی کو. مجھے یہ بتائیے گزشتہ ہفتے اب ایف آئی اے کی ایک اور ٹیم بھی اڈیالہ جیل گئی اور سوشل میڈیا پوسٹ پر عمران خان سے پوچھ گچھ بھی انہوں نے کوشش کی ہے. خان صاحب ڈینائیڈ اٹ، آئی مین ہی ریجیکٹڈ اٹ. سر میرا لائر ہوگا تو آپ سے بات کروں گا. لیکن اب ایف آئی اے کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی پوسٹ سے عوام میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے اور کسی کو بھی ریاست یا ریاستی ادارے عوامی سکون کے خلاف جرم کرنے پر آپ سب اکسا رہے ہیں. ایسی پوسٹوں میں عمران خان سے مسوب ایک اقتباس بھی نیچرلی شامل ہے جو آپ نے ایک تھیم سٹارٹ کر دی ہے، غدار کون ہے اصل. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ خان صاحب اپنا اکاؤنٹ خود تو نہیں ہینڈل کر رہے، یہ تو رؤف حسن نے انکشاف کر دیا، امریکہ سے بیٹھی بھی آپ لوگوں کی ٹیم کر رہی ہے. اب آپ لوگوں کو اب ہوش آئیے کہ اب اس کی
پالیسی بنائی جائے, ریگولیٹ کیا جائے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو. سو یو ڈو ریئلائز کہ ضرورت ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی, اینڈ اٹس گیٹنگ یو ان ٹربل. اچھا, can you hear me clearly? Loud and clear, sir. There seems to be distortion جی. بولے سر, آواز آ رہی ہے. ہاں جی, میرا پوائنٹ یہ, we do realize کہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا ایشو ایسا ضرور ہے جس کو کہیں کریکشن, جیسے کہ ابھی رؤف حسن صاحب کی آپ نے ویڈیو چلائی جو ان کا کاشف باسی کا ٹاک شو چلایا, تو کہیں کریکشن کی ضرورت, there is a room for improvement as well. Having said that, we do realize کہ پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 2 سال میں جو کچھ سپیس ملی ہے, مطلب جس قسم کے نشانات ہمیں دیے گئے تھے, اگر ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم نہ ہوتی تو کون بتاتا کدو توری اور ان کو ووٹ دینے ہیں. سو آئی ڈو ریئلائز کہ ان کا رول اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن کہیں پہ اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے مینڈیٹ لیے بغیر یا ویٹ کرائے بغیر اگر کہیں سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے, تو آئی تھنک اس کے اوپر اگر کوئی پالیسی بنا لینے میں حرج بھی نہیں. ہو گئی نہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہے. آج 2 مزید اور پوسٹیں آپ نے ڈال دی ہیں سر, وہ پوسٹیں ہم دکھا بھی نہیں سکتے اور آپ اگین ٹیک آن کر رہے ہیں. خیر بہرحال وہ تو ایک اپنی حقیقت اور رونا ہے کہ کیا دکھا سکتے ہیں کیا نہیں, لیکن سر یہ اب پالیسی بنے گی اور اس کو سٹریم لائن کیا جائے گا, آپ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل چلا کون رہا ہے؟ کل ملاقات ہے جی. اوکے, جیسے رؤف حسن صاحب نے کہا, اوبیسلی پاکستان میں تو نہیں ہے جس قسم میں پاکستان میں 1 سال سے حالات یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ خان صاحب کا ملینز آف ووٹرز والا ٹویٹر ہینڈل بند بھی ہو سکتا ہے. لیٹ سی وہ کیا ہو تو چلے, ٹویٹر کا پرابلم امریکہ سے وہ ہینڈل کریں گے, وہ پاکستانی گورنمنٹ نے ایکس ویسے ہی بند کیا ہوا ہے, تو یہ کیا کر سکتے ہیں, ڈزنٹ ریلی میٹر. بٹ دا پوائنٹ ریمینس کہ کل لیڈرشپ کی خان صاحب سے ملاقات ہے, اوبیسلی یہ ڈسکشن میں آئے گا اور اس کے بعد پرسوں تھوڑا کلیئرٹی آ جائے گی کس حوالے سے آگے چیزیں کیسے لے کے چلنی ہے. بیکاز اوبیسلی خان صاحب کو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ خان صاحب نے جب 71 کے حوالے سے بات کی تھی تو میں ملاقات میں تھا اور انہوں نے بڑا طریقے سے مجھے نیریٹ بھی کیا تھا. اوبیسلی ہی ٹیلز ایوری تھنگ, پیپل لائک می پچھلے 10-12 سال میں 10,000 چیزیں خان صاحب میرے جیسے کئی ینگسٹرز کو بتا چکے کہ پاکستان میں کیا کیوں ہوتا رہا ہے, اینڈ ہی جسٹ وانٹڈ کہ سوال تو پوچھے جائیں کہ 65 میں کیا ہوا, 71 میں کیا ہوا. بہت بہت شکریہ سینیٹر معاون عباس بپی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, تحریک انصاف کو دروازہ وہ کھولنا چاہیے جس کا رستہ پارلیمان سے ہوتا ہوا جائے, کہ وہ خود بھی مضبوط ہو اور دیگر سیاسی سٹیک ہولڈرز بھی مضبوط ہوں. مگر افسوس یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کسی اور دروازے پر دستخط دے رہی ہے اور بضد ہے. وقفہ, وی گونا بی رائٹ بیک. سلیکٹیو لائیو سٹریمنگ, شتر بے مہار رپورٹنگ, توہین عدالت اور عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی. آج ملکی عدالتوں میں کئی اہم معاملے زیر سماعت رہے. اعلیٰ عدالت نے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کو رد کر دیا, مگر کھل کر بے باک صحافت پر بھی تبصرہ کیا. نیب ترمیم کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر جسٹس اطہر من اللہ نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے 13 صفحات پر مشتمل نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ عمران خان ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. عمران خان عام مجرم یا قیدی نہیں. الیکشن سے ثابت ہو گیا کہ ان کے کئی ملین سپورٹرز ہیں. بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے نیب ترمیم کا مقدمہ براہ راست نشر کرنا ضروری ہے. عوام کو سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات تک رسائی نہ دینے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں, بلکہ اس سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں طے کیے گئے اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی. اختلافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا ہے کہ نیب ترمیم کیس پہلے براہ راست نشر ہو چکا ہے. پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد 184(3) کے مقدمات بینچ 1 سے لائیو دکھائے گئے. نیب ترمیم کیس میں اپیل بھی 184(3) کے کیس کے خلاف ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی وہ عام قیدی نہیں تھے. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے. جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ سابق وزرائے اعظم کے خلاف نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا رہا. سابق وزرائے اعظم کو عوامی نمائندہ ہونے پر ہراساں کیا گیا. عمران خان بھی عام قیدی نہیں ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم کے خلاف متعدد ٹرائلز چلائے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ میں انہیں سزا بھی ہو چکی ہے. اطہر من اللہ صاحب کے اختلافی نوٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان نے قمر جاوید باجوہ کو ایک انٹرویو میں سپر کنگ قرار دیا اور کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نیب کو کنٹرول کر رہے تھے, جبکہ نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا تھا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان بیانات کی تصدیق بھی کی اور سیاست میں مداخلت کو تسلیم بھی کیا. نیب کو سیاسی انجینئرنگ, مخالفین کو ہراساں اور نیچا دکھانے کے لیے استعمال کیا گیا. منتخب عوامی نمائندوں کی تضحیک اور ان کو ہراساں کیے جانے میں عدلیہ کا گٹھ جوڑ رہا. یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی رہی. 23 مئی کو سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے موقع پر ناظرین سابق وزیر اعظم عمران خان اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر پیش ہوئے.
तो खैबर पख्तूनख्वा एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत की कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाए जाने की दरख्वास्त की गई थी। इस दरख्वास्त पर अदालती बेंच ने 55 मिनट की तवील तरीन चेंबर मीटिंग की और दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुने बगैर महफूज फैसला सुनाते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। अदालत का कहना था कि नैब तरमीम का मामला अवामी मुफाद का मामला नहीं है, एक टेक्निकल केस है। तमाम 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस अतर मिनल्ला ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त के हक में फैसला दिया, जिसका इख्तलाफी नोट आज मंजर आम पर आया है। बवक्ते जरूरत ये निजाम सियासत के अपने तय करदा असूल हैं कि किसी का जिक्र, तस्वीर, हत्या के नाम भी अवाम के लिए ममनू करार दे दिया जाता है। ये असूल इतने बाइख्तियार हो जाते हैं कि अदालतों को अपने ही अहकामात से 2 कदम पीछे हटना पड़ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मुल्क की आला अदालत में सिलेक्टिव स्ट्रीमिंग का मामला जेर बहस रहा है, तो दूसरी जानिब अदालती रिपोर्टिंग की पाबंदी से मुतल्लिक मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात है। दौरान समात पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अदालत में अपना जवाब जमा कराया। समात के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है, सिर्फ सनसनीखेज टिकर चलाने पर मसला होता है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि वफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह पेमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का इससे ताल्लुक नहीं। इस दौरान बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने दलाइल में कहा कि पेमरा ने जिस कानून का सहारा लिया है उसमें जेरे समात मुकदमात रिपोर्ट करने पर पाबंदी नहीं है। अदालत से जुड़ा एक और अहम तरीन मामला तौहीन अदालत का है। आला अदालत का यहां भी शिकवा अहले सहाफत से ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और सेनेटर फैसल वाडा को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समात कर रहा था। दौरान समात सेनेटर मुस्तफा कमाल के वकील फरोग नसीम ने मुस्तफा कमाल की 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफी का बयान पढ़कर सुनाया और अदालत से इस्तदा की कि सेनेटर मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली जाए और तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या मुस्तफा कमाल ने सेनेटर फैसल वाडा से मुतासिर होकर दूसरे रोज मीडिया से गुफ्तगू की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि टीवी चैनल वाले सबसे ज्यादा गालम गलोच को कवरेज देते हैं। टीवी चैनल्स कह देते हैं कि फलां ने तकरीर की, हमने चला दी, ये इजहार राय की आजादी है। टेलीविजन चैनल्स ने 34 मिनट तक ये तकरीर नशर की, क्या अब चैनल्स को भी नोटिस करें? इस पर अटॉर्नी जनरल उस्मान इवान ने फौरन बोला कि जी मेरे ख्याल में नोटिस बनता है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस का यह कहना था कि कभी हमने ये कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दे दी, हमने किस हैसियत में मीडिया टॉक की? आप क्या बार काउंसिल के जज हैं? यहां भी लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी ट्वीट्स कर जाते हैं, जो करना है कीजिए, बस झूठ ना बोलिए। सहाफियों को हमने बचाया, उनकी दरख्वास्त हमने उठाई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पेमरा ने अजीब कानून बना दिया, अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी, ये ज्यादती है, अदालती कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? बादशाह अदालत ने सेनेटर मुस्तफा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टेलीविजन चैनल्स को नोटिस जारी कर दिए और अदालत ने तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए समात 28 जून तक मुलतवी कर दी है। इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। इंडियन सदर की जानिब से नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी नई हुकूमत की तश्कील तक निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी बार शायद वजीर आजम तो बन जाएं, लेकिन पावर, पैसे और प्रेस के इस्तेमाल के बावजूद नरेंद्र मोदी इंडियन इलेक्शन में मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहे। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। जिनको यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहाँ कोई उठा सकता है न बिठा सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। पावर, पैसे और प्रेस के हवाले से तफसील आपके सामने रखने से कबल इंडियन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया की गए नताइज के मुताबिक बीजेपी 240 नशिस्तों पर कामयाब हुई है कि जो 2019 में जीती गई सीटों से 60 नशिस्तें कम है, जबकि कांग्रेस इत्तेहाद को 2.5 गुना से ज्यादा सीटें मिली हैं। इलेक्शन से वाज़ेह हो गया है कि बीजेपी सरकार को सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी होगी और यकीनन वो हुकूमत इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल भी होगी, कॉम्प्रोमाइज भी होगी, कानून साजी में भी मुश्किलात का सामना करेगी। जबकि दूसरी तरफ इंडियन इत्तेहाद भी दीगर जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। आज दिल्ली में बीजेपी की सरबराही में कायम इत्तेहाद एनडीए की मीटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरबराह जेपी नड्डा और बिहार के वजीर
आला नीतीश कुमार भी मीटिंग में मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के मुस्ताफी होने के बाद ये बहस एक बार फिर जोर पकड़ गई है कि नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह वजारत उज़्मा संभाल सकते हैं, और यही बात दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल मुतअद्दिद बार पहले भी कह चुके हैं कि वजीर आजम मोदी नहीं बल्कि अमित शाह बन रहे हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि आइन में ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं, मगर वाज़ेह रहे कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के अलावा साबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह, साबिक वजीर खारजा एस जयशंकर और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। जबकि अमित शाह और राजनाथ सिंह के मुसलमानों के हवाले से ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं। अमित शाह ने दिल्ली के वोटर्स को पाकिस्तानी करार दिया था, कि जिस पर केजरीवाल ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया था। इसके अलावा नीतीश कुमार का नाम भी वजारत उज़्मा के लिए लिया जा रहा है, और इसी तरह इंडिया ब्लॉक के इत्तेहादियों की मीटिंग में भी दिल्ली में ही वो अभी भी हुई है। और इंडियन इलेक्शंस के बाद हिंदुस्तानी और इंटरनेशनल अखबारात बड़े दिलचस्प अपने एनालिसिस और अंदाजे लिख रहे हैं। आज ब्लूमबर्ग में छपने वाली एडिटोरियल मोदीज मैजिक इज फेडिंग फास्ट, हुज नेक्स्ट फॉर इंडिया में सहाफी एंडी मुखर्जी ने अपने तज्जिए में लिखा है कि मोदी का जादू बेरोजगारी और देहातियों की कम आमदनी से तवज्जो हटाने में नाकामी के बाद तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने मजीद लिखा है कि जो भी अगला वजीर आजम बनेगा उसके लिए वोटर्स से फाइनेंशियल मार्केट्स तक सिर्फ एक ही पैगाम है, वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम नरेंद्र मोदी, व्हेन विल यू, यानी कि हम नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं, आप कब बढ़ोगे। मुखर्जी अपने तज्जिए में इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं कि अगर मोदी नहीं तो कौन। उनके मुताबिक बीजेपी क्योंकि आरएसएस की अम्ब्रेला राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने पुरतशद्दुद ख्यालात की वजह से बदनाम है, वो आने वाले वक्त में मोदी की जगह ले सकते हैं। इसी तरह नाजरीन, फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल इंडियाज मोदी इमर्जेस वीकेंड में लिखा है कि हालिया इलेक्शन बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है कि आप मुखालिफ आवाजें बंद करके भी अपनी मर्जी के नतायज हासिल नहीं कर सकते। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बीजेपी ने खौफ के अलावा हिंदुस्तानियों को और कुछ नहीं दिया, और इसका जवाब अवाम ने उनकी मुखालिफत में वोट देकर लिया है। हालांकि इस तमाम अरसे के दौरान अपोजिशन जमातें मुनकसिम थीं। इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स ने इंडिया इलेक्शन स्ट्रिप्स नरेंद्र मोदी ऑफ हिज ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी, इसमें लिखा है कि मोदी के खिलाफ साजिशें तो नहीं होंगी, लेकिन उनकी जमात के अंदर और बाहर गिरफ्त कमजोर जरूर हो जाएगी। और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में अंजलि मोदी ने इंडियंस आर फाइनली स्टैंडिंग अप टू मोदीज पॉलिटिक्स ऑफ हेट के उन्वान से ये लिखा है कि मोदी पावर में तो रहेंगे, मगर 10 साल तक जारी रहने वाला हिंदुत्व के बयानिए को जड़ से उखाड़ने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन सेक्युलर इंडिया का ख्वाब देखने वाले अब कुछ सुख का सांस जरूर ले सकते हैं, क्योंकि बिलाखिर भारतीय अवाम मोदी की नफरत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हमने इब्तिदा में आपको 3 चीजों का बताया, पावर, पैसा, प्रेस। इसका जिक्र किया कि कैसे मोदी ने अपने 10 साल दौर में इन तीनों का बेदरेग इस्तेमाल किया। मोदी ने पैसे का इस्तेमाल अपने दोस्तों के जरिए किया। मोदी के मुखालिफिन उन पर इल्जाम आयद करते रहे कि मोदी अपने दोस्तों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं और इसके बदले पार्टी पर पैसा खर्च करवाते हैं। मोदी की पावर का अंदाजा लगाने के लिए इतना ही काफी है कि 2017 से 22 के दौरान मोदी सरकार ने अपोजिशन के 6 साबिक वुज़रा को गिरफ्तार करवाए, उन पर केसेस बनवाए, और 2014 से 2024 के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही बने, और इनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम दिल्ली अहमद पटेल जैसे अहम तरीन ऑपोजिशन रहनुमा शामिल थे। मगर यहां इंटरेस्टिंगली बात यह अहम है कि वो तमाम लीडर्स के जिनके खिलाफ तफ्तीश की गई, जब तक वो ऑपोजिशन में रहे केसेस भुगतते रहे, मगर जैसे ही बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की तमाम तर केसेस खत्म कर दिए गए। नाज़रीन, तीसरा, मीडिया, प्रेस। इसका इस्तेमाल मोदी ने अपने दौर में तकरीबन तमाम मीडिया चैनल्स को अपने कंट्रोल में रखकर किया, मुखालिफ आवाजें बंद की और कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मुश्किल सवालात का सामना नहीं किया, बल्कि 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे ही सवालात की बारी आई तो माइक अमित शाह के हवाले कर दिया और चलते बने। मगर यह हैरत अंगेज बात यह है कि मोदी ने कुल 80 इंटरव्यूज दिए, और वो भी उन सहाफियों को जो उनसे मुश्किल सवालात नहीं पूछते थे। मोदी की इन्हीं पॉलिसियों के पेश नजर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने उन्हें मीडिया प्रेडेटर का नाम दिया। भारतीय इलेक्शन से एक बात साबित होती है कि आप एक अरसे तक लोगों को पैसे के जोर पर खरीद सकते हैं, पावर के जोर पर उन्हें जेर अताब भी रख सकते हैं। हम ख्याल प्रेस से उनकी सोच तब्दील करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली, इनेविटेबली, पोलिंग डे पर पैसा, पावर, प्रेस, नन ऑफ दिस मैटर्स। पीपल्स पावर इज व्हाट मैटर्स। पीपल्स पावर अपना काम दिखा देती है। बात करते हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, फरमाई दीजिएगा कि क्या 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ साहब को ज्यादा बड़ा सरप्राइज मिला था या मोदी को ज्यादा बड़ा सरप्राइज मिला है भारत के इलेक्शंस में? दोनों को उतना ही बड़ा सरप्राइज मिला है। पाकिस्तान में भी उम्मीद थी कि बस वन साइडेड होगा, सारा क्लीन स्वीप होगी। मोदी साहब को भी यही उम्मीद थी कि क्लीन स्वीप होगी और जो हिज़्ब इख्तिलाफ है कुछ नहीं होगा। तो इट्स इक्वली बिग सरप्राइज फॉर बोथ। कम से कम उनका इलेक्शन कमीशन का इदारा इतना मजबूत है
اور ان کا سسٹم جو ہے EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ کام کرتا ہے. ایک دھاندلی کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا, نہ ہارنے والے نے نہ جیتنے والے نے. تو یہ ان کی کامیابی ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے, ادارے بن گئے ہیں, اور ایک ٹریڈیشن بھی ہے کہ آپ نے رولز آف دا گیم ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے ہاں رولز آف دا گیم نہیں ہیں, ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں, اور پھر رولز چینج ہوتے ہیں ٹو سوٹ یور پولیٹیکل پریفرنسز. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور سر پیپلز پاور آپ کہہ رہے ہیں, دونوں میاں صاحب اور مودی دونوں کو یکساں سا ایک چونکا دینے والا سرپرائز ملا. پیپلز پاور مے بی اسپوک ان بوتھ نیبرنگ کنٹریز. لوگوں نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا, اپنی آواز سنوائی, مگر کیا یہ بی جے پی کے لیے کٹ تو ہے لیکن بڑا واضح پیغام مودی کے لیے ہے. کیا وزیر اعظم اگلے وہی بننے جا رہے ہیں, اور ڈو یو سی ادر ٹاپ رنرز ان دا ریس, اور اگر وہی بن گئے تو نریندر مودی کی سوچ تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مودی نے سارا الیکشن کس سلوگن پر لڑا تھا؟ اس بار 400 پار, میننگ کہ اس دفعہ ہم 400 سیٹوں سے پار اس کو آگے بڑھائیں گے. لاسٹ ٹائم ان کی سیٹ تھی 303 سیٹیں, ان کو کتنی ملی ہیں؟ 240. یہ بی جے پی کو ملی ہیں. مطلب اکثریتی پارٹی بھی نہیں رہی, وہ لارجسٹ سنگل پارٹی ہے. تو اس وقت تو مودی ہوگا, لیکن اس کی پھوک نکل گئی ہے, ہوا نکل گئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو ریلائے کرنا پڑا ہے کولیشن پارٹنرز پر. وہ تیلگو دیسام پارٹی ہے, چندرا بابو نائیڈو کی, بڑا ہائی ٹیک کا بندہ ہے وہ, آندھرا پردیش کا, حیدرآباد دکن سے. اور دوسری طرف نتیش کمار ہیں بہار سے, پروگریسو آدمی ہے, پاکستان بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے لوگوں سے ملے بھی تھے. تو یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ پاکستان ہیٹرز نہیں ہیں, مسلم ہیٹرز نہیں ہیں. تو مودی کو اب وہ جو ان ریزروڈ پاور تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور فرق پڑے گا ایٹیچیوڈ ٹوورڈز مسلمز اینڈ ایٹیچیوڈ ٹوورڈز پاکستان. کیونکہ مودی اب اکیلا ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا کولیشن پارٹنرز پر. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اور جو اس کی توقعات تھیں کہ میں نے یہ کیا, وہ تکبر بہت آ گیا تھا, غرور بڑا آ گیا تھا. میں بہت کر رہا تھا کہ آئی ڈڈ دس اینڈ آئی ڈڈ دیٹ, اور آلموسٹ ڈیوائن اسٹیٹس اسیوم کر رہا تھا. تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. دس از لاسٹ 10 ایئر. سر میں نے ابتدائیے میں پاور, پیسہ اور پریس کی بات کی. مودی نے استعمال کیا پاور, پریس, پیسے کی, تینوں نے بہرحال فیل کروا دیا, ہاتھ دھونے پڑ گئے. بہت سی چیزوں میں جدھر ہم سبق سیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے تگڑے ہونے کے, الیکشن کے نتائج کو نہ چیلنج ہونے میں, بھارت میں بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ مماثلت بھی ہے. یہاں بھی پاور, پیسہ, پریس ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے. نریندر مودی کو میڈیا پریڈیٹر, پریس پریڈیٹر کہا گیا. اس والی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے سر, گیون کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پہ پابندی ہے, ڈیفیمیشن لاز قانون جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں, سینٹرل اتھارٹیز فیڈرل گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے, گلا گھونٹا جا رہا ہے میڈیا کا, اور بالکل اناپولوجیٹکلی یہ کام کیا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک دس گورنمنٹ اینڈ شہباز شریف صاحب ایون سٹ اینڈ وری what the legacy will be or how they will face the consequences? یہ بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے. دیکھیں نا, ادھر بھی یہ تھا کہ جناب ہم نے سب کچھ بندوبست کر لیا ہے, ادھر بھی بڑا اوور کانفیڈنس آ گیا تھا کہ 8 فروری کو, جیسے پنجابی میں کہتے چڑی نہیں پھڑکے گی, ناٹ اے برڈ ول فلائی. سارا سسٹم ہم نے کر لیا ہے. ہم نے جو اپوزیشن ہے جس کا نام نہیں لیا جا سکتا, یا قیدی نمبر 804 ہے, ان کا دیا پانچا کر دیا ہے, ان کے کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے, ان کے پاس اپنا سمبل نہیں ہوگا, ان کو الیکشن جیتنے کی اجازت نہیں. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں دا پاور آف دا پیپل. پیپل کے پاس ایک ہی پاور آتی ہے 5 سال کے بعد, ووٹ دینے کی. دیٹ از دیئر ہتھیار اگینسٹ دا رولنگ کلاس, اگینسٹ این آپریسو سسٹم. اور وہ انڈیا میں ایکسرسائز کیا مودی کے خلاف, اور ہمارے سسٹم کے خلاف. دا سسٹم فیل ٹوٹلی. ان کو تو 11:15 بجے ہوش آئی کہ ہم تو الیکشن ہار گئے ہیں. اس کے بعد پھر وہ فارم 45 سے 47 تک آپ پہنچ گئے 12 بجے کے بعد, لیکن وہ کریڈیبلٹی تو زیرو رہے گی نا. تو سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ آپ ایسے اقدامات نہ کریں, عقل کل نہ سمجھیں. آل پاورفل کوئی نہیں ہے, اور سب کو اسپیس دیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں, اور یہ تھنگز نیور ریمین دا سیم. اور اب کیا ہے, ساری سیاست پاکستان کی تو گھوم رہی ہے ایک ٹرائنگل میں. ایک اسٹیٹ پاور ہے, ایک جوڈیشری ہے, اور ایک قیدی نمبر 804 ہے. اس سے آگے تو آپ باہر نکل نہیں رہے. نہ گورنمنٹ نہ پارلیمنٹ کوئی ریلیونٹ ہے ہی نہیں. اور سر اس پورے معاملے میں جب پارٹی کی صدارت لیے بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب 7 سال بعد, ان کی ریلیونس آپ کو کتنی دکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک سرکاری نظام کا حصہ بن گئی ہیں.
they have ceased to be political parties. They are mostly family limited companies बन गई हैं. और वो अपना सबका यही है कि किसको इंस्टॉल करना है, क्या करना है, और वो जो जैसे पंजाबी में कहते हैं मासी भेड़ा बन गया कि अपना बस इट्स ऑल अबाउट फैमिली एंड क्लैन. और उसमें और एक तरफ एक अवामी कुव्वत है जिसको दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है 8 फरवरी से, और वो काबू नहीं आ रहे. तो पॉलिटिकल तो रोल राइट ना किसी का ना, देयर इज नो पॉलिटिक्स हैपनिंग इन दिस. सर मगर इसके एंड बीच में 3 साल बाद वजीर आजम पाकिस्तान का एक चीन के दौरे पर है, जहां सीपैक फेज 2 की लॉन्चिंग सेरेमनी में शिरकत कर रहे हैं. वो साथ ही चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे, और इसी दौरे में IMF प्रोग्राम में भी चीन की हमायत हासिल करने के अलावा पाकिस्तान पर एक पावर सेक्टर के वाजिबुल अदा $15 अरब से जायद का कर्ज है जिसको रोल ओवर कराना है. इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? 2 अच्छी खबरें आई हैं. एक मोदी का जो शिकस्त हुई है उसका हमलिंग हुई है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का जाना चाइना बड़ा अच्छा हुआ है. क्योंकि अभी तो हम तवाफ कर रहे थे IMF का या वाशिंगटन का या कि अमेरिका ये करेगा, IMF ये करेगा. तो असल जो हमारा इंटरेस्ट है, असल जो हमारा हदफ होना चाहिए, असल जो हमारा दरीना दोस्त है, जो हमारा चट्टान की तरह खड़ा है, वो अवामी जमहूरियत चीन है. वो अमेरिका नहीं, वो IMF नहीं, वो मगरब नहीं है. अब उसके पास हम गए हैं और वो हर इश्यू पर, हर मौके पर आपका साथ देता है. और हम फिर भी ट्विडल थम्स के यार वो देखें अमेरिका नाराज तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं. वी शुड हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी. आपको सपोर्ट सिर्फ चीन से मिलेगी और चाइना अभी भी आपको बेल आउट करेगा, लेकिन आप अपना होमवर्क तो करें ना. जो हमारी रवायती नलायकी है, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सके चाइनीज एक्सपर्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, और 1 विंडो ऑपरेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सके, और फिर उनके जो वाजबात थे वो वापस दे नहीं सके. बहुत बहुत शुक्रिया. मुशाहिद हुसैन सईद हमारे साथ मौजूद थे. आपने गुफ्तगू सुनी. दैट्स इट फॉर टुनाइट. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज.